إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ رب العالمین کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، آج میں جس موضوع کے تحت، جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کے مظاہر۔ یعنی آج لوگ کتنے طریقوں سے اللہ کے نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں، اس پر آج میں گفتگو کروں گا۔ حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ اسلام کا لازمی حصہ ہے، اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے یہ، اور شریعت کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی کی محبت تمہارے والد، تمہارے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ کہا اللہ نے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے والے، تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جس کی
کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی, اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر آ جائے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز یہ چیزیں ہو جائیں, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب لے کر حاضر ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو, گنہگار قوم کو کبھی ہدایت سے نہیں نوازتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اس حال میں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. فقال له عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي, میں آپ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, حتی اکون احب الیک من نفسک, وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. جیسے ہی یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنی اور کہا, اے اللہ کے نبی, آج کے بعد سے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم سے محبت کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر, عمر بن خطاب, اللہ کے نبی نے کہا اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ایک صحابی سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان مکمل ہونا ہے تو اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کریں آپ. اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, جس انسان کے اندر تین چیزیں, تین عادتیں, تین خصلتیں اگر آ گئی, اس نے ایمان کا مزہ پا لیا, اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھنا ہے. دوسری چیز, کسی انسان سے اس لیے محبت کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ کفر کی طرف واپس لوٹنے سے اسی طرح ڈریں جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے ڈرتے ہو. یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ گئے, اللہ کی قسم اس نے ایمان کے مزہ کو چکھ لیا ہے. حاضرین, اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے, سب سے پہلے تو یہ بتا اگر وہ قیامت آ گئی ہے تو اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس آدمی نے کہا, اے اللہ کے نبی, میں نے زیادہ کچھ تو تیاری نہیں کی ہے, نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں, نہ میں نے زیادہ صدقہ و خیرات کی ہے, اور نہ ہی میں نے نفلیں ادا کی ہیں, روزہ رکھے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھاتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا, تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. اگر ہم کسی فلم اسٹار سے محبت کریں, اگر ہم کسی دوسروں سے محبت کریں, سیاسی لوگوں سے محبت کریں, یاد رکھنا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. اگر وہ جنتی ہیں تو آپ بھی جنت میں جائیں گے, اگر وہ جہنمی ہے تو ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. جب یہ بات انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنی, کہا اس سے پہلی جتنی باتیں میں نے سنی ہیں اس پر اتنی خوشی, اتنی مسرت مجھے نہیں ہوئی جتنا کہ اس حدیث پر ہو رہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول سے, ابو بکر, عمر سے اس امید کے ساتھ محبت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے, گرچہ میرا عمل ان کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. محترم حاضرین, اب محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا جشن منانا محبت ہے؟ کیا مٹھائی تقسیم کرنا محبت ہے؟ کیا ڈی جے بجانا, ڈانس کرنا, قوالیاں بجانا محبت ہے؟
محبت کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اسوہ نمونہ ماننا، اور اسی طرح سے جو معاملات آپ کے درمیان اختلافی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فیصل تسلیم کرنا، یعنی اللہ کے نبی جو تمہارے حق میں فیصلہ دیں اسے تم قبول کر لینا، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ نمونہ آئیڈیل ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے کہا فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم ہے تمہارے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں، اپنے آپسی اختلاف میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اللہ کے نبی جب فیصلہ کر دیں تو دل میں کسی بھی طرح کی کجی، کسی بھی طرح کی ناخوشی، ناپسندیدگی نہ ہو، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، کسی معاملے میں جھگڑا چل رہا تھا۔ عمر بن خطاب کے پاس آئے اور سوال کیے اے عمر بن خطاب ہمارے حق میں آپ تو اچھا فیصلہ کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے؟ تو مسلمان آدمی کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی نے کیا ہے اور وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں پر ٹھہرو، میں گھر میں کچھ کام کر کے آتا ہوں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، تلوار لے کر آ کر اس مسلمان کی گردن اڑا دی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک جگہ پر یہودی مسلمان ہے، یہ مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ یہاں پر اطاعت آڑی آتی ہے۔ کہا اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کرتا ہے، نہ مانتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کے حق میں یہ میرا فیصلہ بہتر ہوگا۔ حاضرین، اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح سے سچے دل سے اطاعت کریں گے تو یاد رکھنا آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ نے کہا اللہ کے نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، پوری امت جنت میں داخل آئے گی، پوری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے، اس نے انکار کیا یعنی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ حاضرین، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے شان محبت کی جائے، یہ نہیں کہ اللہ کی شان میں، مقام و مرتبے میں غلو سے کام لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی سے عقیدت محبت کے نام پر غلو سے کام لیتے ہیں، جبکہ امت شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم غلو سے بچیں۔
کیونکہ جتنے بھی قومیں شروع میں گزری ہیں، پہلے گزری ہیں، ان تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کا سبب یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں کیا کر رہے تھے؟ غلو کر رہے تھے، یعنی انبیاء کے شان میں غلو کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ کے نبی آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے دین میں غلو سے بچیں، یعنی غلو نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ نہ دیں۔ جس طرح کے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا جن کا وہ مستحق نہیں تھے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے کہو میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں۔ نصارہ میں سے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ ان کے باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی وربکم، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یاد رکھنا اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان پر اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہی کیا ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن کسی ظالم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ محترم حاضرین، چلیے ہم غلو کے طریقے دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر یہ لوگ کس طرح سے نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اتنی محبت، اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ شرکیہ اعمال میں، شرکیہ عقائد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اوصاف، جو صفت، جو اختیارات اللہ رب العالمین کو دینا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہی ہماری مدد طلب کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ساری کائنات بنائی گئی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صدقہ طفیل میں بنائی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ ہم یہ شعر بار بار سنتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کی باتوں کو بھی نہیں جانتا، ولا اقول انی ملک، ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، لیکن میں جو کچھ آسمان سے وحی کی شکل میں نازل ہوتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین جو چاہے۔ جب اللہ کے نبی اپنے ذات کے لیے تصور نہیں رکھ سکتے تو یہ لوگوں کا دعویٰ کہاں ہے؟ ان لوگوں کے تعلق سے کیا نفع و نقصان کے مالک بنیں گے؟ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے والوں کو، اپنے کنبے والوں کو ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بنو ہاشم کو بلائے، تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیے اور انہیں مجموعی طور پر، عمومی طور پر نصیحت کی، اور خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہا اے کعب بن لوئی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ہاشم کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، تم اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لو، یہاں تک کہ کہا اے فاطمہ بنت محمد، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ خوش فہمی میں مت رہے کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے ایک چہیتے رسول کی بیٹی ہوں، بخشی جاؤں گی۔ جس طرح کے دنیا کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے، اگر کوئی کسی وی آئی پی کی بیٹی یا بیٹا ہو تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی غلط کام کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس یہ تمام چیزیں چلنے
ملنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں وہاں پر تیرے کام کچھ بھی آنے والا نہیں ہوں، جو کچھ مانگنا ہے تو دنیا کے اندر مانگ لے۔ ذرا تصور کیجئے ایک نبی کا یہ فرمان، ایک نبی کا یہ قول اپنی بیٹی کے ساتھ، جبکہ ایک باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر ہی دامن جھٹک رہا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہم دستگیر کا دامن پکڑ کر جنت میں جائیں گے، ہم فلاں بابا کا دامن پکڑ کر جنت میں جائیں گے، جبکہ یہ لوگ اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا، تو یہ لوگ کہاں سے کام آئیں گے؟ حاضرین، اسی طرح ایک دوسرا طریقہ یہ لوگ اپناتے ہیں عالم الغیب کا دعویٰ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل کی بات جانتے ہیں، فیوچر کی بات جانتے ہیں، جبکہ یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں تین چیزیں اگر کوئی انسان تین چیزوں کو مان لیتا ہے، تین باتوں کو قبول کر لیتا ہے، اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا ہے۔ بہتان بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس سے بڑھ کر جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو اس کو اس برائی کی طرف اسے منسوب کرنا، اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ جس نے تین باتوں کو مانا، یاد رکھنا اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا کچھ حصہ چھپا لیے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچائے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے ہیں؟ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی، جو احکام اللہ نے اتارے ہیں، وہ ہم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی کا تصور، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کچھ چھپا لیا ہے، تو یاد رکھنا وہ اللہ رب العالمین پر کیا کر رہا ہے؟ بہت ہی بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، کل کی باتوں کو جانتے ہیں، تو ایسا انسان بھی اللہ رب العالمین پر بہتان باندھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کو دیکھے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، گویا وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ تو امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اچانک یہ بات سننے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ خاموش رہیں، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیں، جلد بازی نہ کریں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دیکھنے سے مراد اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا ہے۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں پائے اس آیت کے تعلق سے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان آیتوں کے تعلق سے سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی سے جانا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر دیکھنے سے مراد اللہ رب العالمین نہیں بلکہ فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نہیں بلکہ جبرائیل مراد ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے۔ تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی گئی تو یاد رکھنا وہ اللہ رب العالمین پر کیا کر رہا ہے؟ بہتان باندھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو علم الغیب کا معاملہ ہے یہ انسانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جن بھی شامل ہیں جو کہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پلک جھپکنے کے وقت ہی ایک تخت لا کر رکھ دیا گیا۔ اتنے طاقتور ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے ان کا بھی جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ جن یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب بڑے ہی عجیب طریقے سے دیا۔ سلیمان علیہ السلام آئے، اپنی کرسی پر بیٹھا اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا لگا ہوا تھا، ایک عصا تھا، اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے سوئے، ایسا سوئے کہ ان کی روح جسم سے نکل گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہوئے
عصا پر ٹیک لگائے سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے نہیں تھے بلکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 1 سال کے بعد جب اس عصا کو دیمک نے کھا لیا اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر زمین پر گر گئی، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا، غیب کی بات جاننے والے، سلیمان علیہ السلام کے مرے ہوئے 1 سال ہو گئے، وفات ہو کر 1 سال گزر گیا ہے، اور تم تو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہیں تو پتہ چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ، ایک مشہور عالم تھے جن کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی غیب کا دعویٰ کرنے لگا، کہنے لگا کہ ہم فیوچر کے بارے میں جانتا ہوں، میں آگے کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں۔ مناظرہ رکھا گیا، انتظار کر رہے ہیں، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف نہیں لائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل 5 منٹ، کتنا 5 منٹ میں 5 منٹ وقت ہے، اس وقت تشریف لے کر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مناظرے کا وقت ختم ہونے آ رہا ہے اور تم انہیں کیا جواب دو گے؟ فوراً محفل میں اسٹیج پر آئے، ایک پتھر لیا، کہا جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس سے کہا کیا بتا میں یہ پتھر تجھے ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ تجھے فیوچر کے بارے میں معلوم ہے نا، علم غیب تجھے ہے، کل کی بات معلوم ہے، کیا یہ میں پتھر تجھے ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ ذرا بتا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر میں کہا کہ آپ نہیں ماریں گے تو میرا سر پھٹ جائے گا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ ماریں گے تو آپ نہیں ماریں گے، اسی وقت مناظرہ جیت گئے۔ یہ بالکل واضح چیز ہے کسی انسان کو گرانے کے لیے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے زمانے میں ایک آدمی علم الغیب کا دعویٰ کرنے لگا، مناظرہ چلا۔ آخری وقت میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا چلو بھائی میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے کچھ شروط ہیں۔ تو وہ آدمی جو غیب کا دعویٰ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ وہ کیا شروط ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جواباً کہتے ہیں تو غیب کا علم تھا تجھے، غیب کا دعویٰ کرنے والا، میرے شروط تجھے نہیں معلوم؟ تو اسی وقت مناظرہ ختم ہوا۔ اس طرح یہ جواب دے کر چلا جاتا ہے۔ تو علم غیب کا دعویٰ کرنے والے بہت تھے، اور دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی طرف بھی یہ لوگ کیا کر دیا کرتے تھے؟ منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ لوگ یہ اپناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسان نہیں بلکہ نور ہے۔ امت کا ایک طبقہ، امت کی ایک جماعت یہ تصور کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسان نہیں بلکہ نور ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام انسان ہیں، اس نے آپ پر تو آپ کی توہین کی ہے، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، اس نے آپ کی تحقیر بیان کی ہے۔ جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے رسولوں کے انسان ہونے کا انکار کرنا یہ سابقہ جو پچھلے قومیں تھے ان کے کفار کا عقیدہ تھا۔ یہ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے تعلق سے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو سابقہ قوم والے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انسان کی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ نبی کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ ان کے پاس حق آ جانے کے باوجود انہیں ایمان سے روکنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین دیتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اگر انسانوں کی طرح فرشتے زمین پر پھرتے بیٹھتے چلتے بستے تو ہم بھی فرشتوں میں ہی سے ایک نبی کو بنا کر بھیجتے تھے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم انسان ہیں تو انسان کی شکل میں انسان ہی میں سے ایک انسان کو اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں میں ہی سے ایک نبی کو بنا کر ہم کیا کرتے؟ بھیج دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام بہت سے قوموں کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے ان کے قوم سے کہا کیا تم اپنے رب کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک مسلمان ہو اور تمہاری خواہش ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر ایمان لائیں، تمہاری بات مان لیں جن پر ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے۔ اگر تمہارا رب سچا ہے، اگر تمہاری بات سچی ہے تو تم کھلی دلیل لے کر ہمارے سامنے آ جانا۔ اور اسی طرح لوگ ایک طریقہ یہ اپناتے ہیں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ طلب کرنا. وسیلہ دو طرح سے ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک شرکی وسیلہ ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر جا کر دعائیں کرتے ہیں, مصائب و مشکلات سے بچنے کے لیے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اولاد عطا کر دیں, ہماری مدد فرما دیں, جبکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک ہے کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے, اگر کوئی ایسا تصور کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ انسان گمراہ ہے, برباد ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جنہیں یہ لوگ, ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے, ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ, جو ان کی دعا کبھی بھی قیامت تک قبول نہیں کر سکتے اور ان کے باتوں سے بے خبر ہیں. جیسا کہ درگاہوں میں جا کر باباؤں کے پاس ماتھا رگڑتے ہیں, جبکہ وہ خبر میں سامنے بیٹھا ہوا انسان ایک سویا ہوا ہے, سامنے والے کی بات نہیں سمجھ سکتا, سن نہیں سکتا, تو وہ خبر میں سویا ہوا مردہ کیسے سنے گا میرے بھائی. تین لوگوں کا یہ تصور بن گیا. یہ شرکی ہیں, شرکیہ عقائد ہیں. اسی طرح سے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا ایک قوالی کے اندر, بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح سے دوسرا وسیلہ بدعتی وسیلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ہم بھی حنفی تھے, میں بھی حنفی تھا, میں بھی دعا کرتا تھا, پوری دعا ختم ہونے کے بعد کہتا تھا اے اللہ اس دعا کو اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں قبول فرما. نعوذ باللہ. یہ بدعتی ہے, یہ بدعتی ہے, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے, نہ اللہ کے نبی کے وفات سے پہلے نہ وفات کے بعد کسی بھی وقت یہ ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح لیکن ایک وسیلہ جائز ہے. اگر کوئی انسان زندہ ہے, اگر کوئی انسان نیک ہے, صالح ہے, اس کا وسیلہ لے کر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر قحط سالی آتی تو آپ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وسیلہ طلب کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور کہتے اے اللہ ہم اس سے پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے کو لے کر آیا کرتے تھے, لیکن ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ہم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہم بارش طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر بارش کا نزول کر دیتا ہے. تو یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے, اگر اللہ کے نبی کا وسیلہ آج کوئی پکڑتا ہے تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگر کوئی زندہ ہے اس کا وسیلہ اگر پکڑتا ہے تو یاد رکھنا وہ جائز ہے اسلام کے اندر. محترم حاضرین, یہ تمام باتیں تھیں اور بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں جو بھی سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.